آج آپ سب کے فیورٹ کاظم شاہ اور تانیہ کی اسپیشل والی ایپیسوڈ آنے والی ہے۔ شام کو تب تک اس اسنیپ پیک کو ریڈ کر کے انجوائے کریں۔ تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں میں، چلو اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ کاظم شاہ جس کے چہرے پر شدید قسم کی بے چینی تھی، جیسے کہ نہ جانے کون سا تحفہ وہ تانیہ کے لیے لے کر آیا ہے۔ میں آنکھیں بند کروں گی تو آپ میرے گدگدی کریں گے، مجھے پتہ ہے، اتنی بھی معصوم نہیں ہوں میں۔ تانیہ جس نے اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کاظم شاہ کو منع کر دیا آنکھیں بند کرنے سے۔ یار میں تمہارے گدگدی کیوں کروں گا؟ ویسے بھی جس جگہ مجھے گدگدی کرنی ہے وہ تمہاری آنکھیں بند کرنے سے نہیں بلکہ تمہارے کپڑے اتارنے سے ہوگی۔ کاظم شاہ نے لفظوں کی لپیٹ میں تانیہ کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ آپ پھر کون سا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے اتنے سارے کپڑے دلوا دیے، بھلا اتنے کپڑے کون لیتا ہے؟ اتنے تو ہفتے میں دن نہیں ہوتے جتنے مجھے آپ نے کپڑے دلوا دیے ہیں۔ تانیہ جو ابھی سے اپنے شوہر کی یوں فضول خرچی کرنے سے اسے منع کرنے لگی۔ میرا سب کچھ بھی تو میری بیبی گرل کا ہی ہے، لگتا ہے تم آنکھیں بند نہیں کرو گی، مجھے ہی تمہاری آنکھوں کو بند کرنا ہوگا۔ کاظم شاہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا جب تانیہ اس کا ہاتھ ہٹاتی۔ اوکے میں کر لیتی ہوں، لیکن پلیز گدگدی نہیں کرنا۔ جب بھی مجھے گدگدی کرنے کے لیے کوئی ہاتھ بھی آگے بڑھاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، ایسے میں احمد اور پری بھی جاگ جائیں گے۔ تانیہ اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتی کاظم سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ میری جان نہیں کرتا بس وارڈروب کے پاس جائے، جو گفٹ اس کے لیے لایا تھا نکال کر لے آیا۔ چلو اب اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ تانیہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ یہ کوئی باکس تھا، یہ کیا کتاب ہے کوئی؟ ڈبہ پکڑے غور کیے دیکھتی وہ پوچھنے لگی۔ اسے کھولو، اندر گفٹ ہے تمہارا۔ کاظم خود ہی اس کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑے کھولنے لگا۔ ڈبے میں موجود سیاہ رنگ کی جالی دار نائٹ گاؤن، جو کہ صرف تھائز جتنا بامشکل سے ہوگا، وہی پیٹ والے حصے بھی کٹ لگے ہوئے تھے اس کے۔ یہ کیا فرش صاف کرنے والا کپڑا ہے؟ لیکن آپ نے مجھے کیوں دیا؟ وہ تو پہلے سے ہی گھر میں موجود ہوں گے۔ تانیہ جس نے اس قیمتی لباس کو فرش صاف کرنے والا کپڑا ہی بنا ڈالا تھا۔ یا یہ صفائی والا کپڑا نہیں بلکہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے رات کو پہننے والا لباس ہے، تم اسے پہن کر آؤ۔ ابھی کاظم شاہ تانیہ کے ہاتھ میں اس کپڑے کو پکڑاتا پہن کر آنے کو کہا۔ میں کیسے پہنوں گی اسے؟ یہ تو پہننے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کے کٹے ہوئے حصے کون سے حصے میں بازو گزارنی ہے، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ گول گول گھماتی تانیہ الجھ چکی تھی اس لباس کو دیکھ کر۔ رکو تم، میں پہنا دیتا ہوں تمہیں۔ جانتی ہو جب تم اپنے بہن بھائی کے ساتھ شاپنگ کرنے میں مصروف تھی تو میں آدھے گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا تھا، پورا مال چھان مارا صرف اور صرف تمہارے لیے، اور پھر جا کر یہ لباس ملا مجھے اور تم یوں بےعزتی کر رہی ہو اس کی۔ کاظم شاہ نے خود تانیہ کو اس لباس کو پہنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لے پہنا دیں۔ بازو اوپر اٹھائے تانیہ کاظم شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کپڑے تو اتارو پھر ہی پہناؤں گا۔ کیا کپڑے؟ نہیں، وہ میں کیسے اتار سکتی ہوں؟ میں بچی تھوڑی ہوں جو آپ مجھے کپڑے پہنائیں گے۔ لائے میں کوشش کر لیتی ہوں، لیکن اگر کپڑوں کو اتار کر اسے پہنا پھر تو میرا پورا وجود دکھے گا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کیے بولی۔ ہاں تو یہاں پر صرف میں اور تم ہی تو ہیں، اور ہم دونوں میں کیسا پردہ؟ ویسے بھی شادی کے 2 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ میں چاہتا ہوں آج تم اور میں اپنے فرائض کو پورا کریں، جیسے کہ فلم میں تم نے دیکھا تھا۔ تانیہ کے بالوں میں ہلکی ہلکی سی انگلیاں پھیرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ لیکن اوپر نظریں اٹھائے تانیہ کچھ کہنے لگی جب کاظم اس کے نرم ہونٹوں پر اپنی انگلی کو رکھتا۔ شش، آج میں تمہاری کوئی ہاں اور نہ نہیں سننے والا۔ آج کو صرف میرے جذباتوں کی چلے گی۔ میں صرف اور صرف پیار کا بھوکا ہوں میری جان، جس کے لیے ساری زندگی ترسا ہوں، اور مجھے صرف اور صرف تم سے پیار
اور سکون چاہیے، بدلے میں چاہے تم مجھ سے میری جان ہی کیوں نہ مانگ لینا۔ کاظم شاہ جو محبت کے بدلے اپنا سب کچھ لٹانے والا انسان تھا، اور تانیہ اس کی زندگی میں کاظم شاہ کے لیے کسی تحفے سے بڑھ کر ہی تھی۔ ٹھیک ہے، تانیہ کا دل جو شدید گھبرانے لگا تھا، جو کچھ وہ فلم میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد کوئی پردہ نہیں رہا تھا اس کے درمیان، کہ میاں اور بیوی کیسے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور وہ سب کیسے کاظم شاہ کے ساتھ کرے گی، کیسے وہ پہلی مرتبہ والی تکلیف کو سہن کرے گی۔ مگر اپنے شوہر کی محبت کی خاطر اس نے حامی بھر لی۔ وہ اس لباس کو ساتھ لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ کاظم شاہ خود بھی اپنی ٹی شرٹ کو اتارتا پورے کمرے میں روم فریشر چھڑکنے لگا۔ موم بتیاں جو سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں اس کو جلاتا وہ ماحول کو تھوڑا اور رومانٹک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی 16 سالہ بیوی کی پہلی مرتبہ قریب آنے کی ایکسائٹمنٹ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جب تانیہ باتھ روم سے باہر آ گئی تو میں اسے دیکھ کر کیسے بیہیو کروں گا؟ سیدھا اسے کس کرنے لگوں یا پھر تھوڑی تعریف کروں پہلے، یا پھر خود یہاں اسے لیٹ کر تانیہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کروں؟ ہاں، مجھے تھوڑا سا تو ایٹیٹیوڈ اسے دکھانا ہی چاہیے۔ کاظم شاہ جو کہ بستر پر سیاہ رنگ کی شارٹس پہنے خود کو تیار کر رہا تھا کہ کیسے وہ بیہیو کرے گا۔ ایک سٹائل سے بیٹھے بیٹھے اسے 15 منٹ سے اوپر ہو گئے، مگر تانیہ کو ابھی تک باتھ روم سے باہر نہ نکلتے دیکھ بیبی گرل کیا ہوا؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اب کتنا تڑپاؤ گی اپنے ہینڈسم ہسبینڈ کو؟ کاظم میں تانیہ کو پکارا تھا۔ ہینڈسم ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کاظم شاہ کی غلطی درست کرنے کے لیے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ہاں بولا، لیکن تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کاظم یوں بھی تانیہ کو باتھ روم کے اندر ہی دیکھ بولا، وہ سوری شادی، وہ نام مجھ سے پہنی نہیں جا رہی۔ تانیہ جو اتنی دیر لگانے کے بعد بھی نائٹ گاؤن کا سر منہ تلاش نہ کر پائی تھی۔ یار تم مجھے بتا دیتی، اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ خود کاظم باتھ روم کی طرف چلا آیا۔ نہیں، میں پہن لوں گی، تھوڑا وقت چاہیے مجھے۔ تانیہ نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر کاظم دروازہ کھولتا باتھ کے اندر زبردستی گھس گیا۔ تانیہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ایک نظر اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھتا کاظم کا دل دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ شاہ جی پلیز اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ تانیہ جو کہ کاظم کو بھی اپنی آنکھوں کو بند کرنے کا بول رہی تھی، تم نے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا ہے، پہن کر تیار تو ہو چکی ہو، اب اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ کاظم نے اپنے خشک ہو رہے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، چونکہ اس کی بیبی گرل کے وجود کے ہر ایک نشیب و فراز واضح دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ کا حسن آج چھلک چھلک اس لباس سے باہر نکل رہا تھا، اس کے سینے کی گہرائیاں جس میں کاظم شاہ کا دل ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یوں اپنی جانب کاظم شاہ کو دیکھتے دیکھ تانیہ اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھاتی۔ شاہ جی آپ سے کہا نا کہ ایسے مت دیکھے جائیں، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہے۔ تانیہ جو کہ کاظم کی بازو پر چٹکی کاٹتی اسے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کا کہنے لگی، سب کچھ تو پہن لیا ہے، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ کاظم شاہ کا لہجے میں مدہوشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ نہیں میں نے ابھی کچھ نہیں پہنا، ادھر آئے۔ کاظم کو تانیہ نے اس کے قریب جھکنے کا کہا۔ کیا ہوا؟ کاظم فوراً سے جھکتا تانیہ کے برابر ہوا۔ جب تانیہ اس کے کان کے قریب ہوتی، میں نے نیچے سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنی بے شرم بیوی ہے آپ کی؟ تانیہ جو کہ یوں بتا رہی تھی جیسے کہ بہت بڑی غلطی کر دی ہو اس نے۔ تو میری پیاری پیاری میٹھی میٹھی برفی کی ڈلیو، میری شہزادی ہو۔ کاظم شاہ اور تانیہ کی اسپیشل ایپیسوڈ کمپلیٹ شام کو آئے گی۔ آپ سب کمنٹس میں لازمی بتائیں مجھے، اور شام تک چینل کو سبسکرائب کر کے 6500 سبسکرائبر بھی پورے کر دیں پلیز۔ آپ کی چھوٹی سی رائٹر کو بہت باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کی کزن نے کہا ہے کہ میری شہزادیاں ریڈرز میری بات نہیں مانیں گی، لیکن مجھے پوری امید ہے آپ میری چھوٹو سی ریکویسٹ تو ضرور مان لیں گی۔ لو یو آل۔